علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے جو کتاب مقدس قرآن مجید و فرقان حمید نازل فرمائی، جو دین دیا وہ اسلام ہے۔ اب اس دین کے علاوہ اور کسی دین کی ضرورت نہیں، اس دین کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کسی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ یہ دین اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکمل ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ بھئی دین کامل ہے۔ اب یہ جو سمجھ لو جیسے کہ کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند کوئی لگانا چاہے، ظاہر ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند فٹ نہیں ہوگا۔ اسلام ایک مکمل دین اور جامع دین ہے، جس میں عبادت کا ایک نظام موجود ہے، معاملات کا بھی ایک نظام موجود ہے۔ عزیز و اقارب اور رشتہ دار، والدین، ماں اور باپ، بہن اور بھائی اور پڑوسی، ساتھ بیٹھنے والے اور اٹھنے والے، ان سب کے حقوق کا تعین قرآن میں فرما دیا، بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی حکومت اگر مسلمانوں کو مل جائے تو اب اس حکومت کو کیسے چلانا چاہیے وہ بھی موجود ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جتنی بھی ہیں ان سب کا تذکرہ معاملات کو سدھارنے کے لیے، دنیاوی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزارنے کے لیے، اور آخرت کو اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں ہر چیز موجود ہے۔ تو ایک نظام زندگی ہے اور ایک نظام بندگی ہے۔ نظام بندگی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے، موجود ہے۔ نماز کا طریقہ قرآن میں موجود ہے، اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں اپنی مرضی سے سجدہ تو کروں گا اللہ کو، مگر اپنی مرضی سے کروں گا، جس طرح سے ہوگا، جیسے میرا دل چاہتا ہے ویسے کروں گا، ظاہر نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی چاہے میں اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھوں، پہلے سجدہ کروں، اس لیے کہ سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس کے بعد میں رکوع کروں، اس کے بعد میں پھر تسبیح و تکبیر وغیرہ پڑھوں، ظاہر غلط ہوگا۔ نماز کا ایک طریقہ مقرر ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طریقے سے مسلمانوں کو بتا دیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ مسجدوں کے بنانے کی کیا ضرورت ہے، پیسہ خواہ مخواہ کو خرچ ہوتا ہے، نماز جماعت کے اہتمام کی کیا ضرورت ہے، اربوں روپیہ مسلمانوں کا مسجدوں پر خرچ ہوتا ہے، تزئین و آرائش پر خرچ ہوتا ہے، صف بندی پر خرچ ہوتا ہے، اور ایک مستقل خرچ ہے، مسجد کا ایک مستقل خرچ ہے۔ وہ مستقل خرچ یہ ہے کہ پانچوں وقت پانی کا انتظام ہو، پانچوں وقت وضو کا انتظام ہو، پانچوں وقت نماز باجماعت کا مسجد میں انتظام ہو اور اہتمام ہو، اس کے لیے مسجد میں امام اور خطیب کا تقرر ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مؤذن کا تقرر ہو، اور پھر خادمین کا تقرر ہو۔ یہ سارے ہی مسائل ہیں۔ اس میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد پھیلی ہوئی ہیں، اربوں روپے سالانہ مسلمانوں کا خرچ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے اس خط کو ختم کر دو، اس خرچے کو ختم کر دو، تو بڑی بچت ہو جائے گی، لوگ اپنے اپنے گھروں پہ نماز پڑھ لیں، ظاہر ہے بات اس کی نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں جماعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، قرآن مجید و فرقان حمید میں مسجد بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا کہ مسجد ایمان والے بناتے ہیں، تو یہ ایمان کی علامت ہے مسجد کا بنانا، ایمان کی علامت ہے مسجد میں حصہ لینا، اور جنت کی بشارت ہے مسجد کی تعمیر میں مدد کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد کو قائم فرما کر، قباء میں مسجد کو قائم فرما کر، اپنے دست مبارک سے چہرہ مبارک، زلف مبارک، سینہ مبارک پر مٹی جم جاتی تھی، خود اپنے دست مبارک سے مٹی اٹھا کر، گارا اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں حضور حصہ لیتے تھے۔ اب روئے زمین پر کون مسلمان ہے جو اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے جو انکار کرے یا اپنی رائے کو ٹھوسنا چاہے، نہیں جی جماعت کی کیا ضرورت ہے، یہ اربوں روپیہ مسلمانوں کا ادھر خرچ ہو جاتا ہے، یہی روپیہ تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے، یہی روپیہ اس پر خرچ ہونا چاہیے، یہی روپیہ اس پر خرچ ہونا چاہیے۔ اٹکل پچو لوگ باغ اپنے ذہن کی اختراع، شیطان ان سے یہ باتیں اگلواتا ہے۔ مسلمانوں میں
غلط فہمی اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، ورنہ 1450 سال سے قرآن پر یہ عمل چلا آ رہا ہے اور دستور اب یہ بندگی کا ایک پورا نظام ہے۔ مثلا حج ہے، اب لوگوں سے کہا جائے تو کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ حج